سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ مجلس بعنوان مجلس برسی برائے ایصال ثواب مرحومہ حیدری بانو بنت سید علی جعفر کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم حجت الاسلام علی جناب مولانا خطیب حسن مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت ربانی سے ہوگا جس کے فرائض کو انجام دیں گے مولوی منتظر عباس صاحب قبلہ۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد بارگاہ سیدہ کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز ہو، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حیدری بانو بنت سید علی جعفر کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ قبل اس کے کہ میں منتظر صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، 4 مصروں سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ آغاز منقبت میں کروں اس دعا کے ساتھ، آغاز منقبت میں کروں اس دعا کے ساتھ، ہو حشر میرا حشر میں زین اللبا کے ساتھ۔ آغاز منقبت میں کروں اس دعا کے ساتھ، ہو حشر میرا حشر میں زین اللبا کے ساتھ، کانٹے بھی پھول بن کے قدم چومنے لگے، بیمار چل رہا تھا کچھ ایسی ادا کے ساتھ، بیمار چل رہا تھا کچھ ایسی ادا کے ساتھ۔ ان 4 مصروں کی زیر سایہ میں مولانا منتظر عباس صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، تقبل اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم مولانا منتظر عباس صاحب تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ مجلس سے قبل بارگاہ سید الشہداء میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ میں ان کا استقبال 4 مصروں سے کرتا ہوں کہ اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے،
نجف فترولوی کے 4 مصروں سے استقبال کر رہا ہوں کہ اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے۔ اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے۔ سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے۔ ان 4 مصروں کے زیر سایہ میں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسین میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں آپ حضرات۔ کعبہ کرے طواف، وہ کعبہ ہے فاطمہ، کعبہ کرے طواف، وہ کعبہ ہے فاطمہ، زہرا کرے سلام، زہرا ہے فاطمہ، کعبہ کرے طواف، وہ کعبہ ہے فاطمہ۔ میں کیا بتاؤں عظمت و اوصاف فاطمہ، قول نبی سے میں ابھی ہے فاطمہ، میں کیا بتاؤں عظمت و اوصاف فاطمہ، تعظیم جس کی کرتے ہو سرکار انبیاء، ارے کردار کا وہ عرش معلا ہے فاطمہ، کعبہ کرے طواف، وہ کعبہ ہے فاطمہ، بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مطلب اشارہ اور پیش کرتا ہوں۔ دل نے کیا ہے شاہ کی مدحت کا فیصلہ، ہر شعر کر کے جائے گا جنت کا فیصلہ، یہ کہہ کے حر چلا ہے سوئے خیمہ حسین، عشق حسین کرتا ہے جنت کا فیصلہ، عشق حسین کرتا ہے جنت کا فیصلہ، اے موت دور جا تیرا اب کام کچھ نہیں، اے موت دور جا تیرا اب کام کچھ نہیں، حر کر رہے ہیں شاہ کی نصرت کا فیصلہ، حر کر رہے ہیں شاہ کی نصرت کا فیصلہ، راہب کو 7 بیٹے دیے
تو پتا چلا جو ہے حسین کا وہی قدرت کا فیصلہ، جو ہے حسین کا وہی قدرت کا فیصلہ، ہوگا کبھی نہ بلد نمازوں کا سلسلہ، سجاد نے کیا ہے عبادت کا فیصلہ، سجاد نے کیا ہے عبادت کا فیصلہ، اب روضہ حسین ہے دی کا نیا پتہ، فرش عزا پہ ہوگا شریعت کا فیصلہ، فرش عزا پہ ہوگا شریعت کا فیصلہ۔ صرف 2 شعر اور آپ کی رحمت تمام پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ فرش عزا پہ ہوگا شریعت کا فیصلہ، فرش عزا پہ ہوگا شریعت کا فیصلہ، زینب اٹھو مدینے سے کرب و بلا چلو، زینب اٹھو مدینے سے کرب و بلا چلو، ارے تم کو ہی ٹالنا ہے قیامت کا فیصلہ، تم کو ہی ٹالنا ہے قیامت کا فیصلہ، اے تخت و تاج، اے تخت و تاج اب تیرا کچھ کام ہی نہیں، اے تخت و تاج فضا کی جانب نہ دیکھنا، اے تخت و تاج فضا کی جانب نہ دیکھنا، وہ کر چکی بطول کی خدمت کا فیصلہ، وہ کر چکی بطول کی خدمت کا فیصلہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم زہیر سلطان پوری صاحب جو بارگاہ امام میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں ایسی شخصیت کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ جس کے لیے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر یہ بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، ہے ایسی بات تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حیدری بانو مرحومہ بنت سید علی جعفر صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصمد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون. پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں. اب جواب کیا ہے قرآن کا وہ تھوڑی دیر میں آئے گا، لیکن اصل گفتگو یہ ہے کہ یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم کیا انفاق کریں، یعنی کیا راہ خدا میں خرچ کریں. تو انفاق جو ہے یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے. میں پہلے اس سلسلے میں 2 حدیثیں اور ایک داستان سنا کر کے پھر اس آیت پر واپس آتا ہوں کہ اللہ نے جواب میں کیا کہا کہ تم لوگ کیا خرچ کرو راہ خدا میں. دیکھیے راہ خدا میں خرچ کرنا یا لوگوں کے کام آنا، یہ اہمیت اس کی بہت ہے. دیکھیے اس سے انکار نہیں ہے کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک روایت کہتی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دے وہ کافر ہے. لیکن یہ سوچ کر کے کہ ہم ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، ہم نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی، یہ کوئی بہت ہنر کی بات نہیں ہے. بات خالی نماز پر نہیں ہے، نماز کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ نماز کے بھی قبول ہونے کی شرطیں ہیں، ہے نا، وہ انشاءاللہ بعد میں آتی ہے بات. ہماری گفتگو یہ ہوگی کہ انفاق یعنی خرچ کرنا راہ خدا میں اس کی کتنی اہمیت ہے. پہلی روایت امام محمد باقر سلام اللہ علیہ سے. دیکھیے اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر انسان کیا ہے؟ آزاد ہے. اب ایک دور وہ تھا کہ جب انسان ہی انسان کو غلام بنا لیتا تھا، اور جب اسلام آیا تو یہ رسم بڑے شباب پر تھی اور اچانک اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا تھا، اتنا زیادہ یہ سماج میں گھر کر چکی تھی. لیکن اسلام نے اتنا زیادہ تاکید کی کہ دھیرے 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 یہ سسٹم ختم ہو جائے. چنانچہ آپ کا روزہ جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، روزہ آپ نے نہیں رکھا ہے، کفارے میں کیا ہوا؟ ایک غلام آزاد کرو. تو اس طرح سے جو ہے وہ کر کر کے کہ تاکہ یہ سسٹم جو ہے غلامی کا وہ ختم ہو جائے. اور آزادی کے اوپر اسلام کا بڑا زور ہے، بلکہ حتیٰ امام حسین سلام اللہ علیہ نے جو کربلا میں یزیدیوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا، وہاں بھی اسی چیز کو بنیاد بنایا تھا کہ اگر تم مان لو تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، ان لم یکن لکم دین، تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، تم کو قیامت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، بے دین ہو، پھر بھی یزید کی غلامی کرنے سے کیا ملے گا تم کو؟ فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو بابا دین ایمان نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو کم از کم دنیا میں آزاد تو رہو، کسی کے اشارے پہ کیوں؟ تو یہ آزادی کا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. چنانچہ جو روایت ہے اس میں بھی امام نے فرمایا کہ مجھ کو دلی خواہش ہے کہ میں غلام آزاد کروں. پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند مجھ کو ہے کہ میں ایک حج کر لوں. پھر فرماتے ہیں کہ 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں ایک حج کر لوں. اس سے حج کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں نہیں، 20 30 40
روایت کہتی ہے حتی انتہا الی 70، امام 70 تک لے گئے کہ 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں کیا کروں؟ ایک حج کر لوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَكِنْ وَلَئِنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ، لیکن اگر میں کسی گھرانے کی ذمہ داری اس طرح لے لوں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے تو مجھ کو یہ حج سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرماتے ہیں 1 2 نہیں، 10 حج سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی ایک غریب کی مدد کر دوں۔ پھر فرماتے ہیں 20 نہیں 30، حتی انتہا الی 70، 70 تک لے گئے کہ 70 حج کے مقابلے میں مجھ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایک غریب گھرانے کی مدد کر دوں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسی حج کے اوپر آئیے، صلوات بر محمد و آل محمد، اسی حج کے اوپر آئیے۔ دیکھیے حج کا بڑا مرتبہ ہے۔ البتہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر واقف ہیں، یہ سب ماشاءاللہ مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، وسیم بھائی آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ حج کا بڑا مرتبہ تو ہے، لیکن کوئی بھی عمل ہو اگر نیت ڈسٹرب ہے تو کوئی فائدہ نہیں کسی عمل کا۔ مثلا حج، یہ ان کی شادی تھی، یہ تعریف صلی اللہ، ہمارے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں، یہ جانتے ہیں آپ لوگ۔ تو اب ان کی شادی میں مثلا کارڈ چھپا، تو ہم 5 بھائی ہیں، 4 نے حج کر رکھا ہے، میں ان کے باپ کے۔ اب جو اس میں چشمبرا چھپتا ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، تو اس میں الحاج فلاں صاحب، کسی کو نہیں لکھا گیا، میں نہیں چھپوایا تھا، مثال ہے، الحاج فلاں صاحب، الحاج فلاں صاحب، الحاج وسیع صاحب نے حج کیا ہی نہیں مثلا۔ تو اب ان کے آگے صرف وسیع حسن۔ تو اب وہ کارڈ جو چھپا ہوا دیکھا تو کھل گیا، یار یہ ہم سے چھوٹے چھوٹے 3 بھائی ہیں، ان کے آگے الحاج لکھا ہوا ہے، میں ویسے ہی وسیع حسن، چلو یار 1.5 لاکھ ایسے ہی صحیح، 2 لاکھ ایسے ہی صحیح، 5 لاکھ ایسے ہی صحیح، کم از کم جو ہے وہ اخبار میں، پیپر میں، پوسٹر میں، کارڈ میں الحاج تو لکھا جائے گا۔ گئے حج کر کے چلے آئے، جب تک حج نہیں کیا تھا تب تک تو ٹھیک ٹھاک تھے، حج بھی کری آئے، 5 لاکھ روپے بھی لگ گئے، دین بھی گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم اللہ کے لیے تو گئے نہیں تھے، حاجی صاحب کہلانے کے لیے گئے تھے، تو اس حج کی کوئی اوقات تو ہے نہیں۔ لیکن اگر نیت ٹھیک ہے، واقعاً اللہ کے لیے گئے ہیں، تو ثواب کیا معلوم ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے واقعاً اللہ کے لیے، واپس آتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ثواب ہے۔ ابھی اور عرض کرتا ہوں، اللہ نے اس لائق کیا ہے، نوازا ہے، ہم آپ حج پہ جا سکتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایسا آدمی جو حج کر سکتا ہے اور نہ جائے، مر جائے، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اتنی تاکید ہے۔ اور فرما رہے اسی حج میں، حج کے بہت سے ارکان ہیں، ایک رکن کا نام ہے طواف۔ صرف طواف کا ثواب سن لیجئے، آپ سمجھ میں آ جائے گا کیا چیز ہے حج۔ امام فرماتے، چھٹے امام سے روایت ہے، من طاف البیت اسبوعا، اگر کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرتا 7 مرتبہ، کتب لہو 6000 حسنہ، 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی، ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی، ورفع لہو 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی۔ کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولیکن من قضا حاجت المؤمن فهو افضل من طواف وطواف وطواف وطواف، لیکن اگر کوئی کسی مومن کی ضرورت پوری کر دے تو طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے۔ اور یہ ایک بار نہیں 10 بار امام نے تکرار کی ہے، صلوات بر محمد و 10 مرتبہ امام نے تکرار کیا کہ طواف سے افضل تھا۔ اسی میں ایک چیز اعتکاف بھی آتی ہے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی 2-1 لوگوں نے کیا ہو۔ اعتکاف یعنی وہیں مسجد میں رہنا، کھانا پینا سونا ہے، 3 دن وہاں ہے۔
امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت خانہ کعبہ میں ہے، مسجد الحرام میں ہے، دو کام ایک ساتھ ہو رہا ہے. طواف کا ثواب بتایا آپ کو، طواف کر رہے ہیں اور اعتکاف میں ہیں. تو اعتکاف کا مطلب مسجد سے باہر تو نہیں جا سکتے نا، مسجد الحرام سے. صبح صبح کا وقت ہے، امام طواف کر رہے ہیں اور اعتکاف میں. تب تک ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا مولا فلاں آدمی کا میرے اوپر قرضہ ہے، آپ اگر مناسب سمجھیے یا آپ کو اگر وہ دکھ جائے تو ذرا اس سے بات کر لیے، تھوڑا ہم کو مہلت دے دے، ہم انشاءاللہ انتظام کر کے جگاڑ کر کے ادا کر دیں گے. جیسے ہی اس نے کہا، روایت کہتی ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ امام نے طواف توڑا، اعتکاف توڑا اور توڑ کے چلو کہاں رہتا ملتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا کیا آپ اعتکاف میں نہیں تھے، کیا آپ طواف میں نہیں تھے؟ کہا مجھ کو اچھی طرح میں اعتکاف میں تھا، مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں طواف کر رہا تھا، لیکن مجھ سے میرے والد نے فرمایا ہے، ان سے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو یہ 9000 برس کی عبادت سے افضل ہے. صلوات اور فرمایا آپ نے. تو یہ کسی کے کام آنا تو ظاہر بات ہے پیسہ ہی تو لگے گا نا، اس میں پیسہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا. اب میں نے کہا تھا کہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا آپ کو، ایک واقعہ سنیے اچھی سے صلوات پڑھ کر کے تاکہ تھوڑا بوریت کم ہو. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، آپ لوگوں کے پاس ممکن ہے ہو کیا، منتہل اعمال. کئی جلدوں میں ہے؟ 2. دوسری جلد کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں پورا انہوں نے باب قائم کیا ہے اولاد رسول کی خدمت اور ان کا احترام. اس میں انہوں نے قصہ لکھا، بہت توجہ سے سنیے کہ یہ راہ خدا میں خرچ کرنا کیا چیز ہے انسان کے لیے. اب اللہ جس کو توفیق دے دے ہے نا، جس کو خدا وہ دے دے، سب کچھ ہے لیکن آپ کو نہیں توفیق ہے. نذیر بابا ماشاءاللہ چلے جاتے ہیں، شاید 25ویں بار گئے ہیں، اب کی کب کتنا گئے ہیں بتایا لڑکوں نے، شاید 26ویں بار ماشاءاللہ. ویسے ایک آدمی تھا، وہ 1 سال گیپ کر کے حج پر جاتا تھا. اب کی نمبر تھا اس کا حج کا، جانا ہے، تیاری چل رہی ہے. اتنے میں ایک دن ایسے کہیں نکلا، دیکھا کوئی عورت جو ہے مزبلے پر گور کے پاس کہیں بیٹھی مرغا چھیل رہی ہے، مردہ. یہ کھڑے ہو گئے، اماں اتنا شوق ہے مرغا کھانے کا، حرام ہے مردار کھانا. تو اس مومنہ نے سر اٹھا کر، مجھ کو بتاؤ گے دین، میرے گھر سے مذہب چلا ہے. کیا مطلب؟ کہ میں سیدانی ہوں، اولاد علی و فاطمہ میں ہوں، میرے لیے جائز ہے یہ، اس لیے کہ اگر میں یہ اپنے بچوں کو نہیں لے جاؤں گی تو فاقے سے مر جائیں گے. ایک چیز جو ہے وسیم بھائی نا، نعیم صاحب، دعا کیجئے اللہ سے کہ خدا صحیح وقت پر صحیح فیصلے کی توفیق دے. مین چیز صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہے. اس نے ایک صحیح سوچا، یار 10 حج تو کر چکے ہم، اب ہمارے اوپر حج تو واجب ہے نہیں، ہم ایک مستحبی حج کے لیے جائیں اور ایک مومنہ سیدانی وہ فاقے سے مردہ مرغ کھائے. نہیں جاؤں گا. جو ان کا خرچہ تھا اس سال کا 10,000 کے قریب ہے، وہ پورا پیسہ حج والا، یہ نہیں کہ 200-400 دے دیا جاؤ اپنا کام چل، پورا حج والا کہ اگر حج پہ نہیں جا رہے ہیں تو ہم اپنے پاس کیوں رکھیں، دے دیا 10 کا 10. اماں جاؤ بچوں کا صحیح انتظام کرو، اور ساتھیوں سے کہہ دیا اس سال میں کربلا وہ حج پر نہیں جاؤں گا. بات ختم ہو گئی. اب حج کے بعد قافلہ واپس آیا تو اب سارے لوگ استقبال کے لیے گئے، یہ بھی استقبال کے لیے گئے. اب جو پبلک ان سے مل رہی، کیا میں کم آئے کہ یار ہم کہاں گئے تھے، کمال ہے یار، طواف کے دوران ملے، تم نے یہ بات نہیں کہی، وہاں مینا میں تم نے یہ بات نہیں کی، قربانی کر. اب جو مل رہا ہے کہیں نہ کہیں ملنے کی بات کر رہا ہے، تم نے یہ بات کی، تم یہاں تک تو غنیمت. تب تک ایک آدمی آیا، کہنے لگے بھیا آپ ہم لوگوں سے پہلے اکیلے، یار گئے نہیں، اور جو تم نے جس کو قرضہ دیا تھا 10,000 وہ کہاں دیا، میں نے کس کو دیا. ارے یار ایک آدمی وہیں حج پر ڈھونڈتا ہوا میرا خیمہ آیا اور اس نے کہا بھیا آپ فیض آباد کے ہیں مثلاً، کہا جی ہاں.
وسیم بھائی کو جانتے ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا وہ 10,000 قرضہ ان کا ہمارے اوپر ہے, یہ جائیے گا تو آپ دے دیجئے گا ان کو. کیا ہم گئے نہیں؟ کہا تو وہ کیسے لا کے دے گیا 10,000؟ چھوٹی موٹی رقم تو نہیں ہے. اب وہ دے کے چلا گیا. ہم کیا کریں؟ آپ نے دیا نہیں دیا, ہمارے پاس امانت ہے, اور دینے والے نے آپ کا نام لیا, تو میں کیسے رکھ لوں؟ آپ جانیے, آپ کا کام. وہ دے کے چلا گیا. اب رات کو سوئے, اس کو ٹینشن کہ ایک تو ہر آدمی کہہ رہا حج پر گئے, اور یہ تو پیسہ لا کے دے گئے 10,000. یہ چکر کیا ہے؟ سوئے, رات کو خواب میں دیکھا. کتنا پیسہ دیا تھا اس بڑھیا کو انہوں نے؟ 10,000. اہل بیت کسی کا قرضہ نہیں رکھتے اپنے اوپر. صلوات بر محمد. غور فرما رہے. سوئے, رات کو خواب میں دیکھا خود بنفس نفیس. کون؟ رسول امیر المومنین, جناب فاطمہ, خود رسول اللہ آئے. فرمایا تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ جو تم کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج پہ گئے تھے؟ کہا ہے رسول اللہ گئے نہیں تو تعجب نہیں ہوگا. فرمایا کیوں تعجب کرتا ہے؟ دیکھیں صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیزن. تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی ہے, اللہ کو تیری نیکی اتنا پسند آئی کہ اس نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے, جو آئندہ ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. اب آئندہ آپ حج پہ جائیے یا نہ جائیے, صحیح ڈیسیزن ہوا کہ نہیں ہوا؟ خود جاتے حج پر 50 شرطیں ہیں, یہاں چوک گئے وہاں. سنا ہے آپ کو؟ صلوات چوکتا کیسے؟ صلوات پر محمد. اذان ہم سمجھتے بہت بڑھیا کام. اذان اتنا ثواب ہے اذان دینے کا, اتنا ثواب ہے کہ روایت کہتی ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے, تو لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیں اذان دینے کے لیے. تو پہلے بڑے بھائی اذان دیتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد والے کو لگا دیا کہ بھائی تم اذان دو. اس کا انتقال ہو گیا, تیسرے کا نمبر آیا, کہا اب اس کے بعد تم اذان دو. کہا نا بھیا میں اذان وذان نہیں دوں گا. کہ یار تمہارے گھر والے دیتے رہے, تمہارے بڑے بھائی تھے, اس کے بعد والے بھائی تھے. کہ وہ لوگ جانے میں نہیں اذان دے پاؤں گا. اذان کے چکر میں میرے 2 بھائی جو ہے وہ برباد ہو گئے. کیا مطلب؟ صلوات بر محمد صلی محفوظ بھائی غور کر رہے ہیں, اذان کے چکر میں میرے 2 بھائی برباد ہو گئے. کا کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھیے مستحب کیا ہے, ہم لوگوں کو جو حکم دیا گیا ہے کہ احضروا موتاکم ولقنوہم بلا الہ الا اللہ. جب کسی کے بارے میں پتا چلے کہ فلانے مرنے والے ہیں تو دوڑ کے اس کے پاس پہنچو اور کوشش کرو کہ اس کو کلمہ پڑھواتے رہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. روایت کہتی ہے کہ جس کا آخری جملہ ہوگا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, پکی ہے جنت اس کی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو زندگی بھر شیعہ مسلمان ہیں, آخر میں گڑبڑ ہو گئے. اسی میں یہ واقعہ ہے. بہت سے اسباب ہیں. اب ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, چلیے یہ بھی سن لیتے ہیں, پھر اس پر واپس آتے ہیں. صلوات بر محمد. رسول اللہ کے زمانے میں ایک جوان بستر مرگ پر کئی دن ہو گئے, روح نکل ہی نہیں رہی اس کی. رسول اللہ کو پتا چلا, پیغمبر اصحاب کے ساتھ اس جوان کے پاس آئے. پیغمبر نے کہا اس سے یہی پڑھو لا الہ الا اللہ. وہ زبان نہیں چل رہی ہے. حضرت نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں. کہا بلاؤ. ماں آئی. کیوں بھائی تم ناراض ہو کیا اپنے بیٹے سے؟ کہا ہاں صاحب. کہا معاف کر دو, یہ نہیں پڑھ پا رہا ہے کلمہ. اس نے کہا نہیں معاف کروں گی یا رسول اللہ, اس نے بہت زیادہ مارا ہے مجھ کو صاحب, میں کس دل سے اس کو معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کروں گی. تو رسول اللہ تو جو ہے وہ جانتے ہیں نا کون کس راستے سے لائن پر آئے گا. کہا بھائی ٹھیک ہے, جب ماں ناراض ہے تو آنکھ ہے, تو جہنم میں تو یوں ہی جلنا ہے اس کو, تو بیچارہ جانے دو, لاؤ لکڑی یہیں جلا دو, کام ختم کرو. پیغمبر نے اسے کہہ دیا. اب وہ ماں ہے تو کہنے لگے کیا مطلب؟ کہ بھائی جب تم نہیں معاف کرو گے تو جلا دیتے اس کو. تو کہنے لگے پھر وہ ماں کی ممتا کا کیا ہوگا؟ میں نے اس لیے تھوڑی 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا, میں نے معاف کیا یا رسول اللہ, میں نے معاف کیا. جیسے ہی اس نے کہا میں نے معاف کیا, رسول اللہ نے کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے اس نے بتایا تھا کہ صاحب بڑی بھیانک شکل میرے سامنے آ رہی ہے. کہا نہیں اب نورانی چہرہ میری طرف آ رہا ہے. حضرت نے کہا پڑھو. اس کو یاد کر لیا ہے, توضیح المسائل میں آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے اس کو. یا من یقبل الیسیر واعف عن الکثیر
اقبل من الیسیر، یہ وہ اللہ یا من یعفو عن الکثیر جو بہت زیادہ کو معاف کر دیتا ہے، یعنی زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور مختصر نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اقبل من الیسیر، مجھ سے بہت کم نیکیاں ہیں قبول کر لے، واعف عن الکثیر، اور بہت زیادہ گناہ معاف کر دے۔ اب پیغمبر نے پڑھایا، اس نے پڑھ لیا، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بڑی نورانی شخصیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھ مومن ہے، کہیں نہ کہیں اگر چوک ہوتی ہے تو یہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ وہی حال وہ مؤذنوں کا ہوا، دونوں بھائیوں کا، صلوات بر محمد وآل۔ اب سنیے کیا ہوا۔ تو صاحب جب دوسرا بھائی مر گیا، یہی قصہ تھا نا، تو لوگوں نے کہا تیسرے والے سے کہ بھیا اب آپ اذان کرنا، یہ تنخواہ کا کچھ تنخواہ دے دو بھیا، ہم اذان نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ اذان کے چکر میرے دو بھائی برباد ہو گئے۔ تو آج تو آپ یہیں کھڑے ہو کر کے مائک پہ اذان دے دیتے ہیں، اس زمانے میں مائک وائک تھا نہیں، تو اوپر جو ہے اذان کے لیے الگ سے وہ جگہ بنتی تھی، تو یہ وہاں اذان دیتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ صاحب جو ہے وہ میرے دونوں بھائیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ جب مرنے لگے تو ان کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، پڑھ ہی نہیں رہے۔ تو یہ بڑا ٹینشن ہوا مجھ کو۔ جب دوسرا والا بھی نہیں پڑھا کلمہ، مر گیا وہ، تو ایک دن میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا بھائی اچھے خاصے مومن لوگ تم اذان دیتے تھے اور تم نے جو ہے مرتے دم کلمہ کیوں نہیں پڑھا، منہ گھما لیا؟ کہ اسی اذان ہی کے چکر میں تو نہیں پڑھ پائے۔ ابھی اذان کا تو بڑا ثواب ہے۔ کہ ہوا یہ کہ وہ جو اذان کی جگہ ہے نا، وہاں سے وہ فلانے گھر صاحب آنگن دکھتا ہے، اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ تو وہ اذان تو دینے جاتے ہی تھے، لیکن مین مقصد ہوتا تھا اللہ اکبر، ادھر ہی دیکھتے تھے۔ تو یہ اذان تو ایک طرف سب کچھ برباد کر دیا۔ تو لاکھ نیکیاں کریں آپ، اس کی قبولیت میں ہزار شرطیں ہیں۔ تو اگر یہ خود حج پہ جاتے تو ایک ہی سال تو کرتے، لیکن اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے حج کا پورا پیسہ مومنہ کو دے دیا، اور اب کیا ہوا؟ تیری شکل کا فرشتہ خلق ہوا ہے، ہر سال کرے گا، چاہے جاؤ چاہے نہ جاؤ، تو فرشتہ تو گڑبڑ کرے گا نہیں۔ تو اس کا مطلب مقبول حج ہوگا۔ یہی ہم نے کہا دعا کیجئے اللہ سے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا خوب۔ تو اب میرے خیال میں 23-24 منٹ میں، نیئر اباؤٹ 25 منٹ میں، میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ انفاق، راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے نا۔ لیکن انفاق کیا خالی پیسے کا ہے راہ خدا میں؟ سوال یہاں ہے۔ اس کا جواب ملے گا اس آیت میں جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، کہ ابھی میں واپس آتا ہوں۔ آیت کیا تھی یاد ہے آپ کو؟ یسألونک ماذا ينفقون۔ پیغمبر یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم انفاق کریں، خرچ کریں۔ قرآن نے پیسہ نہیں کہا، دیکھیے وہ اہم ہے، وہ حدیث سے پہلے سنا دی، لیکن قرآن نے جواب کیا دیا؟ قل العفو، ان سے کہہ دو کہ سب سے بڑھیا انفاق راہ خدا میں کسی کو معاف کر دینا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ پہنچے آپ؟ عجیب ہے، وہاں پیسہ لگ رہا ہے نا، معاف کرنا کسی کو کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں، کیا خرچ کریں راہ خدا میں۔ قل العفو، ان سے کہہ دیجئے معاف کرو ایک دوسرے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا، انفاق سب اچھی چیز ہے، لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے کہ کسی کے لیے دل میں قدورت نہ رکھو، بلکہ معاف کرنا سیکھو۔ اور اگر یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ نہ ہوتی تو قرآن کہتا ہے نا یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ دوسری آیتوں میں ہے مما رزقناہم ینفقون، ہم نے ان کو جو روزیاں دی ہیں اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی کہہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا۔ اچھا اب یہ معافی جو ہے نا، ہے تو بڑی اچھی چیز، مگر معافی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ اب اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک دن کہیں مجلس پڑھ رہے تھے ہم، یہیں مثال ہے، وسیم بھائی آپ اپنے ہیں تو اس لیے یوز کر رہے ہیں۔
مجلس میں جو ہے وہ کچھ ادھر ادھر کی مثال گڑھ رہے تھے. وسیم بھائی کھڑے ہو گئے. یہ کیا طریقہ آپ نے بنا رکھا ہے؟ اوگی بوگی مثالیں دے. چھوڑیے اس کو, اتریے قاعدے کے مجلس پڑھیے. جی ارے تو سمجھدار آدمی ممبر تھوڑی بگڑے گا. اس وقت تو ٹال گئے مگر رکھ لیا ہم نے دل میں. ہم نے کہا بتاتے ہیں آپ کو ٹوکنے کا کیا ہے. یہاں علی گڑھ پولیس چوکی پہ گئے, معلوم ہوا صاحب کچھ بتایا ان کو, ہاں تو فرمائیے کیا ہے, یہ ہے وہ صاحب, ایف آئی آر کس کے, وہ صاحب وسیم کسٹوی. معلوم ہوا اس کا کوئی پرانا پیپر تھا, کاغذ تھا, کوئی پڑھ ہی نہیں رہا تھا اس کے علاقے میں, وہ لے آیا وسیم بھائی نے, کل پڑھا تھا اور اس کا سارا میٹر سالو کیا, تو وہ دباؤ تھا. پھر ادھر ادھر گئے صاحب, کچھ نہ کر پائے, تھک ہار کے بیٹھ گئے. تو ایک دن شبیر صاحب کہنے لگے, وسیم بھائی چھوڑیے, کہاں آپ انتقام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ارے وسیم بھائی نے محبت میں وسیم بھائی نے کہا تھا چھوڑیے آپ. تو میں تو سب کچھ کر چکا نا, اوقات اپنی دیکھ چکا کہ کچھ کر نہیں پاؤں گا. میں نے دیکھا بہترین موقع ہے, احسان بھی لگ جائے گا کہ وکیل صاحب آپ کی وجہ سے میں نے ایسا کر دیا, اور میں نے اعلان کر دیا کہ وسیم بھائی سے میری کوئی قدورت نہیں, معاف کر. تو فیض آباد والے تو سب واہ واہ کر رہے ہیں کہ یار اس طرح سے ممبر پر ذلیل کیا, اس کے بعد وسیم صاحب نے معاف کر دیا. شہر والوں کو تو کچھ پتہ نہیں, بہت نیک آدمی, لیکن اللہ کو تو سب پتہ ہے نا کہ بیٹا آسانی سے تو معاف کیا نہیں آپ نے, جب خوب جھیل لیے کچھ کر نہ پائے تب تم نے معاف کیا. اب شریعت کہتی ہے میاں وسیم صاحب اچھی بات ہے, لیکن اس معافی کی کوئی اوقات نہیں ہے. صلوات بر محمد کا پھر کا اصل معافی وہ ہے, اول الناس بالعفو, سب سے زیادہ حقدار معافی کا کون ہے؟ جس کے پاس قدرت ہو, طاقت ہو, وہ بدلہ لے سکتا ہو, وہ انتقام لے سکتا ہو اور معاف کر دے. یہ معافی جو ہے وہ قابل فضیلت ہے. صلوات. اب سنیے, آپ کو روایت سناتا ہوں. تو کسٹوا میں کسی کا انتقال ہو گیا, وسیم بھائی کے پاس فون آیا کہ ذرا وسیم صاحب سے بات کر لو, 40ویں کی مجلس پڑھوا دیں ان سے. وسیم بھائی آئے, کب چاہتے ہیں؟ کہا 15 مئی. میں نے کہا سنڈے نہیں خالی ہیں. پھر 22 مئی. میں نے کہا نہیں سنڈے, وہ پھر جمعرات کر لیں. 19 مئی. میں نے کہا وہ بھی خالی نہیں ہوں. تو ان لوگوں نے کہا وسیم بھائی پوچھئے کس دن خالی ہیں. میں نے 2 ڈیٹ بتا دی ان لوگوں کو, تو جو فرما رہے ہیں, ایک 14 مئی اور ایک 18 مئی. پیغام گیا ان کا, نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ 14 مئی کو سنیچر ہے, 18 مئی کو بدھ ہے. سنیچر اور بدھ کو تو 40واں ہو نہیں سکتا. اب جس کا باپ ہے اس نے کہا پڑھیں گے تو وسیع صاحب. چکر کیا تھا؟ چکر یہ تھا کہ جب یہ گئے, گاؤں کی بات تھی سیم وغیرہ میں, تو ایسے ہی بات نکلی. تو انہوں نے کہا یار جو ہے وہ تمہارے ابا نے ہم سے کہا تھا کہ وسیم دیکھو جب ہم مر جائیں تو وسیع صاحب سے مجلس پڑھوا لینا. تو یہ گویا کہ ایک طرح کی کیا ہو گئی وسیم بھائی؟ وصیت ہو گئی. لڑکے نے کہا پڑھیں گے تو وسیع صاحب, چاہے سنیچر ہو چاہے بدھ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابا کی وصیت ہے, چاہے زندگی بھر ابا کی بات مانی جائے نہ مانی جائے, لیکن وصیت نہیں کٹ سکتی. اور اگر کوئی لڑکا باپ کی وصیت توڑ دے تو سماج میں اس کی کوئی اہمیت؟ یہ بتائیے, ابا کی اہمیت زیادہ ہے یا مولا کی؟ بولیے. ابا کی وصیت آپ نہیں توڑتے تو مولا کی؟ کہ مولا کی وصیت؟ میں نے کہا جی ہاں, ایک وصیت مولا کی یہ بھی ہے. صلوات بر محمد. سنیے کیا ہے. امیر المومنین فرماتے کن عفواً فی قدرتک, معاف کرو طاقت کے باوجود, جواداً فی عسرتک, سخاوت کرو تنگی کے باوجود, موثراً فی فاقتک, ایثار کرو فاقے کے باوجود. تو 2 سے مطلب نہیں. پہلا کیا تھا؟ کن عفواً فی قدرتک, طاقت کے باوجود بولیے معاف کرنا شروع کرو. صلوات بر محمد. تو اصل معافی کیا ہے؟ معاف کرنا. ایک چیز اور سن لیجئے, آپ لوگ تو ماشاءاللہ مدرسہ, کس کلاس میں آپ ہیں؟ عالم پڑھ چکے ہیں نا, مولوی پڑھ چکے, معالم پڑھ چکے ہیں نا. معالم میں وہ بحث پڑھی نہیں پڑھی, حقیقت شرعیہ کہاں پڑھا؟ وسیع صاحب کے یہاں. حقیقت شرعیہ سمجھ رہے ہیں آپ وسیم بھائی؟ بحث یہاں یہ ہے جو ان لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے. ایک منٹ کے لیے سن لیجئے.
کہ یہ جو الفاظ آج شریعت میں بولے جا رہے ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، یہ الفاظ کیا ہیں؟ آیا رسول اللہ نے نئے الفاظ بنائے ہیں یا پرانے الفاظ کو ڈکشنری سے لے کے مناسبت کے اعتبار سے مجازن یوز کیے ہیں؟ یہی نا بحث ہوتی ہے. تو اب جو ہے وہ ہفتوں کی بحث کے بعد طے ہوتا ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ الفاظ ہیں عربی کے پرانے، وہاں سے پیغمبر نے وہ لفظ لیا اور مناسبت کے ساتھ جدید شرعی معنوں میں استعمال کیا. مثلا صلاۃ کے معنی تھے دعا کے، پیغمبر نے آ کے اس کو یوز کیا مجازن نماز کے لیے. صوم کے معنی تھے رکاوٹ کے، ہے نا، امساک، پیغمبر نے وہاں سے صوم کا لفظ لیا اور یہاں استعمال کیا کاہے میں؟ روزے کے معنی میں. مناسبت ہے کہ نہیں ہے؟ روزے بھی رکتے ہیں آپ صبح سے لے کے شام تک. حج کے معنی ہے قصد کے، اصل میں پیغمبر نے اس کو آج حج کے معنی میں یوز کر لیا. خمس کے معنی تھے پانچواں، پیغمبر نے شرعی معنی میں، لیکن یہ سب مناسبت کے ساتھ ہے نا. ویسے ہی لفظ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے معنی آج کیا ہے؟ بولیے، بھول گئے؟ قدر مخرج من المال کا نکلا ہوا حصہ یہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے اوریجنل معنی کیا تھے لغت میں؟ کیا؟ نمو مانے بڑھنا، اضافہ ہونا. ایک پیڑ لگایا آپ نے، اتنا بڑا ہے، اگلے سال اتنا بڑا ہو گیا، 4 سال کے بعد اور بڑا ہو گیا. اس بڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ نمو. زکوٰۃ کے اوریجنل معنی ہے نمو کے. ہم نے کہا پیغمبر نے مناسبت سے یوز کیا ہے، تو صلاۃ، زکوٰۃ، حج میں تو صلاۃ، حج، خمس میں تو سمجھ میں آیا، زکوٰۃ میں تو خرچ ہو رہا ہے. کون سی مناسبت ہے؟ کہ اسی لیے پیغمبر نے یوز کیا ہے کہ تمہارے ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ جو تم نکال رہے ہو یہ مت سمجھو کہ کم ہو رہا ہے. زکوٰۃ کے معنی ہی ہے بڑھنے کے، مطلب جتنا زکوٰۃ دیتے جاؤ گے مال بڑھتا چلا جائے گا. صلوات در محمد. یاد ہو گئی؟ اب جو میں آپ کو جہاں لا رہا ہوں تو یہ ہو گیا زکوٰۃ. اب آئیے زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بچپنے میں جو پڑھا ہے 6 7ویں میں تو بتا دیں گے کہ 9 چیزوں پر واجب ہے، لیکن ہم لوگوں کا حال بھی وہی ہو گیا ہے. جیسے ڈاکٹر ہیں، اسد عباس صاحب MD DM ہے، نیورو اسپیشلسٹ ہے، لیکن جو بھی MD ہو یا DM ہو وہ پڑھ کے تو جائے گا نا MBBS. لیکن ابھی کسی کا جو ہے وہ کوئی دوسرا مسئلہ ہو، اسد صاحب کے پاس جائیے، وہ لکھ دیں گے فلاں کے پاس چلے جائیے. ہے بابا MBBS تو آپ نے بھی کیا ہے. کلے وہ اصل میں ہماری لائن یہ ہوا کیا، پڑھا تو سب ہے لیکن پریکٹس چونکہ صرف نیرو پر ہے تو اب یہ پیچھے ہو گیا. تو ہم لوگوں کا حال بھی پڑھ تو آئے ہیں لیکن اب مجلس کے چکر میں مسئلے مسائل میں ہوتی وہ ہے ہی نہیں. وہ جا کے حجت صاحب سے پوچھ لیا، وہ پڑھاتے ہیں فقہ کو. ہماری لائن دوسری ہے. لیکن اتنا یاد ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ 9 چیزوں پر. اس کے علاوہ ایک عید کے دن فطرہ، وہ بھی زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن حدیث کہتی ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جس پر زکوٰۃ نہ ہو. صلوات. اب سنیے، حدیث کہتی ہے کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ نہ ہو. واجب کی الگ چیز ہے. اب میں آپ کو 2 ایک حدیثیں سناتا ہوں. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. علم کی زکوٰۃ اس کا نشر کرنا، پھیلانا ہے. آپ نے MBA کیا ہے، آپ نے BBA کیا ہے، آپ نے BTech کیا ہے، آپ آیت اللہ ہو گئے ہیں، زکوٰۃ نکالیے اپنے علم کی. کہ کیا ہے؟ کہ جو پڑھا ہے دوسرے کو پڑھائیے، یہ زکوٰۃ ہے. صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں؟ اور زکوٰۃ کے معنی کیا تھے؟ بڑھنے کے. یہاں بھی سمجھ میں آئے گا. جب تک ہم پڑھ رہے تھے اسکول میں اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب پڑھانا شروع کیا تو زیادہ سمجھ میں آنے لگا. یہی تو زکوٰۃ کے معنی ہے. زکوٰۃ نکالتے جاؤ بڑھتا جائے گا. صلوات درما. غور کر رہے نہیں کر رہے؟ ویسے ہی حتی وسیم بھائی مکان کی زکوٰۃ ہے.
یہ جو اوپر لے کے چلے گئے ہیں اپنی لائبریری اور اس کو خالی کیا اسی حدیث کے بعد. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ. ہر چیز کی ایک زکات ہے. مکان کی زکات مہمان خانہ ہے تو ہر چیز کی زکات ہے نا. آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس قدرت ہے, تو اس کی بھی تو زکات ہونی چاہیے. جب ہر چیز کی زکات, آپ جو ہے وہ ایم ایل اے ہو گئے, اس کی زکات دیجیے. آپ آئی ایس ہو گئے, اس کی زکات دیجیے. آپ گاؤں کے پردھان ہو گئے, مکھیا ہو گئے, مکھیا ہونے کی بھی زکات ہے. میں نے کہا جب حدیث کہتی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ تو پردھانی کی بھی زکات ہے, مکھیا ہونے کی بھی زکات ہے, پرمکھ کی بھی زکات ہے, منسٹر ہو گئے آپ اس کی بھی زکات ہے. ہر چیز کی زکات ہے نا. تو طاقت کی بھی زکات ہے. اب طاقت میں سب آ جائے گا. باڈی بلڈر ہیں آپ میں دم ہے, آپ جو ہے وہ بڑے نیتا ہو گئے, سب کی زکات. کہ اس کی زکات کیا ہے؟ کہ اس کی مین زکات یہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ صلوات بر محمد وآل. دو حدیثیں. العفو زکات القدرہ, طاقت کی زکات معاف کرنا ہے. العفو زکات الظفر, کامیابی کی زکات. پردھانی جیت گئے ہیں آپ, العفو معاف کرنا ہے. جس نے ووٹ نہیں دیا اس کے بھی پردھان, جس نے ووٹ دیا اس کے بھی پردھان. یہ ہے زکات پردھانی کی. صلوات بر محمد العفو زکات الظفر, کامیابی کی زکات معاف کرنا. العفو زکات القدرہ, طاقت کی زکات معاف کرنا. ایک آیت ہے قرآن میں, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. کیا صفحہ کے معنی کیا ہے؟ وہی درگزر کرنا, اوائڈ کرنا. وسیم بھائی آپ کو مولانا وسیم صاحب گالی بک رہے, ارے یار بکنے دے چھوڑو, اس کو کہتے ہیں صف. تو صف کے معنی ہی اوائڈ کرنا ہے. تو اس میں جمیل لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ ڈھنگ سے جو ہے وہ معاف کرو, ڈھنگ سے درگزر کرو. اس کا جواب دیا ہے 8ویں امام نے. صلوات بر آپ کے وہ لڑکے کا کیا نام ہے؟ سیفی. چلو سیفی کو یوز کر لیتے ہیں. سیفی سے کوئی کام وام کرایا وکالت کا, چلو بڑھیا نام لے لیا, اور معلوم ہوا صاحب گڑبڑا گیا. وہ وزیر بھائی کیا بتائیں, وہ غلطی ہو گئی, معاف کر دیا, اب ہم کرا دیں گے. نکل جاؤ چور کہیں کا, بدماش. اپنوں سے 420, دماغ خراب ہے تمہارا. تم کو اوقات بتا دیتا میں کیا بتاؤں. جاؤ, میں نے معاف کیا تم کو, وسیم بھائی کے لڑکے ہو. شریعت کہتی یہ کون سی معافی ہے خان صاحب؟ سب تو سنا لیا آپ نے, اب کون سی معافی ہے؟ اسی لیے امام نے وضاحت کی ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, یعنی العفو بلا عتاب, بغیر 4 بات سنائے معاف کرو, وہ صحیح معافی کہلاتی ہے. صلوات در محمد وآل. تو اتنی اہمیت ہے معافی کی. اور معافی کی اہمیت کیا؟ 2. ایک, اس کو 10 بات سنا کے معاف کرنا وہ بڑی بات نہیں ہے. 2, طاقت ہے تب معافی کی اہمیت ہے. مجبوری کی معافی کیا ہے؟ سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ دیکھیا, جتنی زیادہ طاقت ہے نا, دیکھا ہے یہ, اتنے ہی بڑے لوگ ہیں دل کے. رسول اللہ سے زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ جن کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی. مولانا محفوظ صاحب, لولاک لما خلقت الافلاک, آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا. یہی ہے نا, ان کے صدقے میں تو کائنات خلق ہوئی. ان سے زیادہ طاقت خدائی جن کے ہاتھ میں ہے. جب بہت زیادہ مکے والوں نے ستایا, کوڑا پھینک رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں نا, تو روایت کہتی ہے کہ اوحى اللہ تعالی الی جابیل, اللہ نے جابیل فرشتے پر وحی نازل کی. جابیل فرشتہ کون ہے؟ ملک الجبال, وہ فرشتہ جس کو اللہ نے معین کیا کاہے پر؟ پہاڑ کے اوپر. اللہ نے کہا جابیل جاؤ, جو میرا نبی کہے کرو, بہت ہو گیا. جابیل آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرت بالطاعہ,
ہم کو آپ کی اطاعت کا آدیش ہے، آپ آرڈر کیجئے کیا چاہتے ہیں آپ حکم کر دیجئے. وَطَبِّقُ عَلَيْهِمُ الْجِبَالَ، یہ پہاڑ اٹھا کے مکے والے پھینک دو، سب دبدبا کے ختم ہی ہو جائے. اس حد تک اختیار ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی بعثت رحمتا. جابل کیسی بات کر رہا، مجھ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کے بعد اللہم اہد امتی فانہم لا یعلمون، پالنے والے میری امت کی ہدایت فرما دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. تو جتنی زیادہ طاقت اتنا ہی زیادہ معاف کرنے کا جذبہ. صلوات بر محمد و آل. یہ چھوٹے پن ہے، بدلہ لینا، انتقام لینا یہ چھوٹے ہونے کی علامت ہے. ورنہ تاریخ پڑھیے اپنے اماموں کی، کیا کچھ اختیار نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، ہے نا. ایک روایت کہتی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی نسل بھی لکھی ہوئی ہے، کانا عمری، اور نسل میں تھا خلیفہ دو. وہ امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے، سمجھ گئے آپ. تو وہ آتا تھا امام کے سامنے، یؤذی ابو الحسن موسیٰ، اذیت پہنچاتا تھا، ویسبہ، اور برا بھلا کہتا تھا، ویشتم الامام علی، اور یہی نہیں امام کاظم کے سامنے مولا کو گالی دیتا تھا. برداشت کی بات ہے. فقال بعض جلسائہ، امام کے بعض ہم نشینوں نے کہا کہ دعنی نقتل هذا الفاجر، مولا باپ اجازت دے دیجیے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں باپ کہہ دیجیے مولا، ان کا کام ہی تمام کر دیں. نقتل هذا الفاجر. فنہاہم اشد النہی، بہت سختی سے منع کیا. وزجرہم اشد الزجر، بہت بری طرح ڈانٹا. خبرداری حرکت کیجیے گا مت آپ لوگ. چپ ہو گئے لوگ. ایک دن ایسے ہی امام نے کہا میں وہ غازاب جو گالیاں بکتے تھے وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مدینے کے آؤٹ سائڈ میں یزرا کھیتی کرتا ہے. تو ایک دن امام اپنی سواری بیٹھے اور چلے گئے. اب آپ کسی کھیت میں ویسے ہی گھستے جائیے تو تپے گا، چلائے گا. اس نے بھی اپنا کہا، امام مسکراتے رہے، کچھ بولے نہیں. پہنچے، سلام علیکم، بیٹھ گئے. اب وہ بڑبڑ میرا کھیت خراب کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. امام مسکراتے رہے، کہ میں کم غریمت، کتنا لگا چکے ہو گئے اب تک اس میں. تو اس نے کہا کہ 100 درہم یا دینار، 100. کم ترجو، امید کتنے کی ہے؟ ہم کوئی اللہ ہے؟ تپا ہوا آدمی اسے جواب دیتا ہے. حضرت مسکرائے، کہ بھیا ہم نے پوچھا ہے کم ترجو. جو آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو آپ کی بات بھی ڈھنگ سے نہیں سنتا، وہ غصے میں ہے. ہمیں کیا پتا کہ یار امید. میں نے کہا کم ترجو، امید کیا؟ کہنا 200، ڈبل تو نکل ہی آئے گا. حضرت نے نکالا جیب سے تھیلی، سرہ تھیلی، کہ اس میں 300 آئے، میں لے کے آیا ہوں، اس کو رکھ لو، اور جو تمہارا نیت ہے اللہ وہ بھی دے، خدا برکت دے. اب بھیا جن کو ہم گالی پکڑ دیتے تھے وہ بھی دادا تک چڑھ جاتے تھے. وہ الٹے آ کے تو وہ کبھی منہ چومے، کبھی پیشانی چومے. خیر امام وہاں سے چلے آئے. مسجد پہنچے، دیکھا وہ پہلے سے موجود ہے، وہی آدمی. اور اس کے بعد جیسے ہی امام داخل ہوئے، پہلے تو دیکھا اس نے آیت پڑھتا ہے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. اس کے بعد یہ سب ہو گئی بات. امام گھر چلے، پھر ان لوگوں کو بلوایا جن لوگوں نے کہا تھا مولا آپ اجازت دے دیجیے ان کو بیٹا کو ختم ہی کر دیا جائے. ان کو بلوایا کہ یہ بتاؤ یہ ٹھیک رہا ہے جو تم لوگ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ جبکہ امام سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. ایک اشارہ کر دیتے پتھر بن جاتا. وہیں جب ان کے اشارے پہ پتھر سونا بن سکتا ہے تو انسان پتھر کیوں نہیں بن سکتا؟ جتنی زیادہ طاقت ہے اتنی ہی معافی کا جذبہ ہے. صلوات بر محمد و آل. بس ارے مولانا ایک اور سن لیے اسی پر. کبھی کبھی جو سماج میں گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں نا
تو ممکن ہے ہماری وسیم بھائی سے کچھ چل گئی تو کچھ لوگ 2-4 لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے جو فطرت ہے, 2-4 لوگ وسیم بھائی کے ساتھ ہو گئے. وسیم بھائی کو فیل ہوا یار اچھی بات نہیں ہے, چھوڑا یار ختم کرتے ہیں. تو یہ تو موڈ میں آ گئے ختم کرنے کے, لیکن ان کے جو ساتھی تھے وسیم بھائی بڑی بے عزتی کی بات ہوگی, اب جب چھیڑ دیا ہے تو آخر تک جائیے, یہی سمجھاتے ہیں نا, ورنہ اگر بیک ہوئے آپ تو آپ بے عزت ہو جائیں گے, آپ جو ہے ذلیل ہو جائیں گے. سیم کیس چھٹے امام کے زمانے کا, وہ حدیث سن لیجیے ختم, صلوات بر محمد وآل. یہ مجلس جو عید کے بہانے سے تیار ہوئی, میں چکر میں کوئی مجھ کو موقع ملتا جو ہے بڑے مجلس کا فیض آباد میں, اس کو پڑھنا چاہتا ہوں, سماج کے اوپر نہیں ہونے والی, انشاءاللہ پڑھوں گا اس کو میں. صلوات بر محمد وآل, بہت اہم چیز ہے یہ. ایسا ہی سیم کیس تھا جیسے ہمارا وسیم بھائی کے بیچ کا گڑبڑ ہے, ویسے ہی کچھ تھا, 2 گروپ بازی ہو گئی تھی, اس میں سے ایک آ گیا چھٹے امام کے پاس. آنے کے بعد اس نے کہا مولا یہ میٹر ہے, بہت ہو گیا, میں سوچتا ہوں کہ جانے دو, بیک ہو جاؤ. اس نے کہا مگر ہمارے ساتھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیچھے ہٹے تو بڑی بے عزتی ہوگی. اب امام کا جواب سنیے. امام نے کہا تم بیک ہو جاؤ, بے عزتی کو مت ڈرو. جملہ امام کا یہ کہ انما الذلیل الظالم, ہمیشہ ذلت ظالم کے حصے میں ہے, مظلوم ذلیل نہیں ہوتا ہے. صلوات بر محمد. یہ حدیث مجھ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھ کو شوق ہے کہ کسی دن فیض آباد میں کوئی مجلس ہوتی میں اس حدیث کو پڑھتا. انما الذلیل الظالم, معاملہ جتنا ختم کر سکتے ہو ختم کرو, اس چکر میں نہ رہو کہ بے عزت ہو جائیں گے. تم اللہ کے لیے کرو, عزت دینے والا خدا ہے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت خدا کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے. ذلت کس کے لیے ہے؟ امام نے کہا انما الذلیل الظالم, ظالم رسوا ہوتا ہے. صلوات بر محمد. بس 2-4 منٹ مصائب کے, اور ہم لوگ یہی باتیں رکھتے بھی ہیں. اگر کہیں کسی مصالحت وغیرہ میں جائیے نا, ارے مولانا آپ کو کیا پتا انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ, یہی تو بولتے ہیں نا آپ لوگ بہت گئے ہوں گے اپنے گاؤں. جس نے بھی جتنا بھی کیا ہو ہمارے آپ کے ساتھ, کوئی اتنا نہیں کر سکتا جتنا امام حسین سلام اللہ علیہ کے ساتھ حضرت غر نے کر دیا. دنیا میں کوئی آدمی ایسے آدمی کو معاف کرنے کو تیار نہ ہوتا. گھیر کے کربلا لائے تھے, اور وہ منظر کیا رہا ہوگا. امام کو جلدی غصہ نہیں آتا, امام سے بڑا صابر کوئی نہیں ہوتا. کتنی بڑی جسارت ہوئی تھی کہ لجام فرس پکڑ لیا ادھر. امام کو کتنا برا لگا تھا کہ فرمایا ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ جملہ بتا رہا کہ امام کو اذیت کتنی ہوئی, لیکن اس اذیت کے باوجود وہی آدمی اللہ اکبر ذرا سا بس خالی شرمندہ ہو گیا. آپ تاریخ پڑھیے, معافی کہاں مانگی. جملہ سناتا ہوں میں آپ کو, رات سے بے چین ہے, رات سے بے چین ہے. کسی نے تاڑ لیا, آیا کہنے لگا ہر, اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون, بہادر کون ہے, تو تیرا نام لیتے. یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے ساتھ آؤ. آیا, سن رہے ہو, تھوڑا دور نکل گیا. ہاں کیا ہے؟ کہا ادھر سے آواز آ رہی العطش العطش. اور نے کہا یہ ساری آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں. کیسے رات گزری وہ تو بیچارے وہ جانتے ہو. صبح کو خود بھائی بیٹا غلام دھیرے دھیرے کھسکتے رہے کہ یزیدی فوج سمجھے کہ جا رہے ہوں گے فرات و رات پر پانی وانی پلانے گھوڑے کو, اور جب تھوڑا فاصلہ ہوا تو اچانک اس پار پھر رک گئے. بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. چلے چند قدم چلے تھے کہ بیٹا کہتا اللہ اکبر, تو پٹی بدھی ہے. تکبیر اچھی چیز ہے, مگر ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے.
آپ کا فرزند حسین علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں. یہ سوچ نہیں سکتا کوئی بھائی کیا ایسا انسان معاف کیا جائے گا؟ وہاں تو الٹا استقبال میں آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کیا کا سردار لشکر چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کیا کا خود چلے آ رہے ہیں. معمولی چیز ہے. اللہ اکبر. پہنچ گئے. اے بیٹا, اب آنکھ پہ تو پٹی بندھی ہے. اے بیٹا, جب آقا آ جائے تو متوجہ کر دینا. بیٹے نے جیسے بھی ہوا سمجھایا, گر پڑے. حل لی توبہ ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول میں معاف ہو سکتا ہوں. حضرت نے اٹھایا, کلیجے سے لگایا. ان تبت تاب اللہ علیک, بالکل توبہ کر, اللہ معاف کرنے والا ہے. بس یہاں پر ایک مثال, عام جنرل میں مثال دیتا ہوں فضائل میں, یہاں ایک مثال سے بات سمجھا دوں کہ کتنا بڑا کام ہوا ہے کربلا میں, اور ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے. مثلا ایک مثال ہے, ورنہ میرے والد بھی اکیلے تھے, میرے دادا بھی اکیلے تھے. ایک مثال کے طور پر ایک چچا ہمارے, میں نے ان کو بہت ستایا. میری وجہ سے گاؤں کی زمین بک گئی. ایک ہی لڑکا تھا بیچاروں کا, مر گیا. لکھنؤ کا مکان بک گیا. پریشان ہو گئے بیچارے. اب وہ 80 سال کے ہوئے, میں 60 سال کا ہوا. اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, جہنم میں جاؤ گے, کیا ملا تم کو یہ سب کر کے. تو اب میں نے لوگوں کو لگایا, ذرا بھیا بات کیجئے, ذرا بھیا بات کیجئے. مگر کاہے کو آدمی تیار ہوگا بھائی, میں اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. 2-3 سال بعد اللہ نے دماغ میں ڈال دی, دعا ہوا کی بہت, کیا میں ہاں یار چھوڑو, ہے تو بھائی کی اولاد, جہنم میں ڈلوا کے ہم کو کیا ملے گا, وہ تو جو ہونا تھا ہو چکا. راضی ہو کہ ٹھیک ہے وسیم صاحب لے آئیے. اب یہ آئے کرنے لگا, مولانا چچا تیار تو ہو گئے معاف کرنے کو, لیکن ساری مصیبتوں کی جڑ آپ ہیں. جو بات صحیح ہے, لڑکا ان کا مر گیا, مکان بک گیا, یہ ہو گیا, یہی کیا کم ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہو گئے. اگر کچھ کہیں بھی تو بولیے گا مت. میں چلا گیا, ہاتھ جوڑا سامنے کھڑا ہو گیا, چچا غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, اور تم کو پتا ہے کہ اس غلطی کا ہم نے کتنا بھگتا ہے. خیر چلو, بھائی صاحب کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ, معاف کرتا ہوں, مگر بیٹا ستایا تو تم نے بہت ہے. یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہی کیا کہا, اور ہم کو کیا فرض. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہی ہے نا. جب یہ آپ بات سن چکے, اب آئیے. کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے. چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا ہیں کہ جن مشکوں میں کچھ نمی ہے, کلیجے سے لگا کے بیٹھے ہیں, کچھ سکون مل جائے. جناب علی اکبر جناب علی اصغر کو ام کلثوم لے کے آئی ہیں کہ بھیا لے جاؤ, شاید کسی کو ترس آ جائے. اما ترا کیف یتلذ, کیا نہیں دیکھ رہے بچہ پیاس کی شدت سے کیسے منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ٹہل رہے ہیں. الاتش الاتش. امام بہت بڑے ہیں, رحمت للعالمین کے فرزند ہیں, بے شک معاف کر دیں, لیکن اتنا حق تھا امام حسین کو کہ نہیں, انصاف سے بتائیے. اور ہم معاف تو کر دیں گے, لیکن جا کے اس خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لیں. اتنا کہہ سکتے تھے نا, معاف تو کر دیں گے, جا کے جھولے میں ذرا اصغر کا حال دیکھ لو. معاف تو کر دیں گے, سکینہ, اتنا کہہ سکتے تھے نہیں, اور کوئی جواب دے سکتے تھے. لیکن تاریخ الٹا لکھتی ہے, بجائے اس کے یہ کہتے فرماتے ہور ہم بہت شرمندہ ہیں. کیا مطلب مولا, کہا ایسے وقت پر آئے ہو, میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا. بد تڑپ گئے ہو مولا, مہمان بن کے نہیں آیا ہوں, بھائی اجازت دے دیجئے اپنی جان قربان کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے, مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ حیدری بانو بنت سید علی جعفر صاحب کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.